بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ استحکام پارٹی کے چیئرمین صاحب جو کہ نئی پارٹی بنی تھی، لیکن وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان لودھرا میں بدترین شکست ان کو ملی، اور ایسے ہی ملتان میں ان کو بدترین شکست ملی۔ اس کے انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا اور بولتے میں سیاست سے ہی کنارہ کشی کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سیاست کے بادشاہ مانے جاتے تھے، جن سے نواز شریف تک گھبرا رہے تھے۔ کہ ایسا بندہ جو پوری سیاست کو، جس نے پنجاب کی سیاست کو جس بندے نے گھما دیا تھا، وہ بندہ دل برداشتہ ہو گیا ہے، اس بندے نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے جہانگیر ترین۔ جہانگیر ترین کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ جہانگیر ترین نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے حالیہ انتخابات میں شکست کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ دو بڑے استعفے جو الیکشن کے فوراً بعد موصول ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بدستور اس ضد پہ، اس انا پہ قائم ہے کہ پاکستان میں حالیہ انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، جبکہ عالمی میڈیا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے، انڈیا کا ہر میڈیا پاکستان کی اس بات پہ مخالفت کر رہا ہے کہ پاکستان اس بار الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے پاکستان میں، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف وزیر اعظم جو انوار الحق ہیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ لیکن وہیں جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا، جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے، جو جے ڈی اے کے رہنماؤں کا احتجاج ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا احتجاج ہے، جو ٹی ایل پی کے رہنماؤں کا احتجاج تھا، جو جماعت اسلامی کا بھرپور احتجاج ہوا، جماعت اسلامی پنجاب بھر میں کوئی سیٹ نہیں لے پائی، جماعت اسلامی کے خود کے رشتہ داروں نے بھی آگے ووٹ نہیں دیا، اتنی بڑی دھاندلی کے ثبوت سامنے ہیں، اور الیکشن کمیشن اور نگراں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، صاف و شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ اگر صاف و شفاف انتخابات ہوئے ہیں تو کیا کوئی کسی جماعت کا فرد، اس کا کوئی رشتہ دار اس کو ووٹ ڈالنے نہیں آیا؟ کیا اس کے محلے دار اس کو ووٹ ڈالنے نہیں آئے؟ کیا اس کو کوئی جاننے والا دوست تک اس کے حلقے میں اس کو ووٹ ڈالنے نہیں آیا؟ اس جماعت کے امیدوار کے آگے زیرو۔ پاکستان تحریک پیپلز پارٹی میں بھی پنجاب میں ایسا ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی ایسے امیدوار ہیں جن کے آگے زیرو لکھا ہوا تھا۔ تو کیا ان کے اپنے رشتہ دار بھی اتنی ان سے نفرت کر رہے تھے کہ انہوں نے آگے ان کو ووٹ نہیں ڈالا؟ یہ سوالیہ نشان ہے ان انتخابات پہ، الیکشن کمیشن کے اوپر اور نگراں وزیر اعظم کے اوپر، کیونکہ نگراں حکومت جو ہوتی ہے وہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ یہ انتخابات کا سارا سیٹ اپ ذمہ داری سے چلائے اور صاف و شفاف انتخابات کرا سکے۔ لیکن یہ نگراں جو حکومت تھی، صاف شفاف الیکشن نہیں کرا پائی، دھاندلی شدہ الیکشن ہوئے، جس میں بھرپور ہر سیاسی پارٹی نے اس کی مخالفت کری اور ہر سیاسی پارٹی نے احتجاج کرا، جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے، جس میں جماعت اسلامی شامل ہے، جس میں ٹی ایل پی شامل ہے، جس میں جے ڈی اے شامل ہے۔ تو ان جماعتوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے، ان کے ارکان نے بھرپور احتجاج کیا ہے دھاندلی کے خلاف۔ لیکن عدالت میں جب درخواستیں لے کے رہنما جا رہے ہیں، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہاں جہاں ان کو ہرایا گیا ہے وہ عدالت میں جا رہے ہیں، تو عدالت ان کی درخواستیں مسترد کیے جا رہی ہے۔ تو یہ بھی سارا ایک پلین کا حصہ ہے، یہ ایک ایسا پلین چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب حکومت نہیں کر پا رہے، ایک طرف ایک وزیر اعظم جو عوام نے چنا ہے، ایک وزیر اعظم جو خود کو بنانا چاہ رہا ہے، ایک بندہ، میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک پہلا بندہ جو ہے عمران خان، جس کو لوگ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ وہاں جیل کے اندر پش اپ لگا رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے، شاید اس کی یہی زندگی سب سے بیسٹ زندگی ہے۔ شاید اس کو اس چیز کا علم ہے کہ دنیا میں اس کا ایک نام بن گیا ہے، اس کو اس چیز کا علم ہے، وہ ہے تو ایک جیل کے اندر، لیکن اس کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے، اس کے پیچھے پوری پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی ہے۔ ایک دوسرا وزیر اعظم جو ذہنی مریض ہے، جس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا ہے، جو کہ خود وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، نہ کہ عوام اس کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہی ہے۔
یہ ہے ان دو وزیر اعظم کے امیدواروں میں فرق. ایک وہ جس کو عوام وزیر اعظم بنانا چاہ رہی ہے، اتنی رکاوٹوں کے بعد بھی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ایک وہ جو خود کا زبردستی کا وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، جو بڑے بڑے عہدے داروں سے، بڑی بڑی طاقتوں سے یہ وعدہ کروا کے آیا ہے کہ مجھے پاکستان میں نہ پکڑا جائے، نہ مجھے پاکستان میں گرفتار کیا جائے تاکہ میں وزیر اعظم بن سکوں. ایک یہ ہے وزیر اعظم کا امیدوار، اور یہ اس ٹائم ہر پارٹی سے بات چیت چل رہی ہے ان کی.